मसीह यीशु के असीम और फ़तेहमंद नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप जितने डैनियल सलीम ऑफिशियल पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज मैं आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत पैगाम लेकर आया हूँ। हमारा जो आज का पैगाम है, अनवान है, वो है खजूरी इतवार की हकीकत, जिसे हम पाम संडे भी कहते हैं। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस में से खजूरी इतवार की हकीकत के बाबत देखेंगे। ज़िक्रिया की किताब उसका 9 बाब उसकी 9 से 11 आयत में हम पढ़ेंगे, जो हमारी मरकज़ी आयत है। ए बिनते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे के ऊपर सवार है, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ़राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूँगा और जंगी कमान तोड़ी जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुज़्ज़ा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फ़रात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। और तेरी बाबत यूँ है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं में से निकाल लाया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर ये जो पैगाम है, ये सुलह का पैगाम है, अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं यरूशलेम के बारे में, तो ए बिनते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो और दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, और वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। और बताया गया है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह के हलीम होने का जो ज़िक्र हमें मिला है, इसमें मैं आपको हिस्ट्री में ये बात बता रहा हूँ कि जब जंगें लंबी हो जाती कुछ अरसा तक या कुछ महीनों तक, लेकिन जब उनको ख़त्म करना होता था, दोनों मुल्क जो लड़ रहे होते थे, उनमें से एक अपने मशीर को या सफ़ीर को या जो आला मर्तबे पर शख्स होता, उसे गधे पर बिठाते और दूसरे की तरफ वो रवाना कर देते। और जब वो गधे पर बैठा हुआ आगे जाता तो वो समझ जाते कि अब ये लड़ाई करना नहीं चाहता, क्योंकि जो लड़ाई करने का तरीक़ाकार है वो हमें यहाँ पर बताया गया है कि वो रथ और घोड़ों पर लड़ाई करते थे। जो घोड़ों पर या रथों पर जाते थे, उससे ये सबक लिया जाता है कि जो घोड़ों रथों पर जाते हैं वो जंग के लिए, लड़ाई के लिए जाते थे, लेकिन जब ये जंग बंदी करनी होती थी तो वो अपने ख़ास आदमी को गधे पर बिठाकर दूसरे की तरफ रवाना कर देते, और सामने वाला अफरीक समझ जाता था कि अब ये मज़ीद लड़ना नहीं चाहता, बल्कि ये क्या करना चाहते हैं, सुलह करने चाहते हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह की बाबत भी हमें ये मिलता है कि वो जंग करने नहीं आया, बल्कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि जंगी कमान तोड़ी जाएगी और कौमों को सुलह का मुज़्ज़ा देगा। तो मेरा यीशु लड़ाई करने, तलवार चलाने नहीं आया, बल्कि मेरा यीशु सुलह और सलामती का शहज़ादा बनकर आया है। इसलिए वो गधे पर आया है, आसी इंकसारी को पेश करता है, और इसीलिए उसने कौमों उम्मतों के साथ सुलह का आहद बांधा है। तो पाम संडे का जो मतलब है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जब उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते का आगाज़ किया तो किस अंदाज से किया। यरूशलेम में फातिहाना अंदाज में दाखिल होकर जब वो शहर में दाखिल हो रहा था तो लोग होशना के नारे लगाकर और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल कर रहे थे, हालेलुया, और अपने कपड़े उसकी राह में बिछा रहे थे। इसीलिए इस दिन को पाम संडे या खजूरी इतवार कहा जाता है। यीशु मसीह का यरूशलेम में फातिहाना दाखिला मसीहत की तारीख में एक ख़ास नुमाया अहमियत का हामिल है। अनाजील राबिया में इस ख़ास वाक़या की बड़ी वजाहत हमें मिलती है, बड़ी गवाही हमें मिलती है। इसलिए इसके बाइबली मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है। पाम संडे इस बात का ऐलान करता है कि यीशु मसीह ही वादा किया हुआ मसीह है, जिसकी गवाही नबियों की किताबों में मिलती है। और लोगों का एक बड़ा हजूम मसीह के यरूशलेम में दाखिले पर उसका बड़ा ही गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहा था कि वो वादा किया हुआ मसीह है, जिसका सदियों से इंतज़ार कर रहे थे, वो आ गया है, हालेलुया।
اور اسی طرح ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 12 باب کے اندر بھی ملتا ہے۔ جب ہم اس کی 12 اور 13 آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، دوسرے دن بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں اور لیے اس کے استقبال کو نکلے اور پکار کر کہنے لگے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ کھجور کی ڈالیاں بادشاہوں کی فتح کو منانے کا ایک بڑا عام طریقہ تھا۔ اس دور میں جب کوئی بادشاہ بنتا تو اس کی فتح کا اعلان جب ہوتا تو لوگ جو تھے وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کرتے تھے۔ ایک یہودی عالم جوسفس کے مطابق عید میں تقریباً 20 لاکھ لوگ شامل ہوتے تھے، اور مسیح کی شہرت، اس کی تعلیم اور معجزوں کی وجہ سے وہ پورے فلسطین میں مشہور تھا۔ پوشاک کا بچھایا جانا، آج ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ لوگ ڈالیاں اور پوشاک بچھاتے تھے۔ تو جب ہم اس کو پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جب مقرر کیے جاتے، بنائے جاتے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا تھا۔ اسی لیے یہ یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہے تھے۔ اس کا استقبال اسی انداز سے کیا جا رہا تھا جس سے پرانے عہد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ بنایا جاتا تو وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ میں چند ایک حوالے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں مزید تفصیل کا پتہ چل سکے۔ اور دوسرا سلاطین اس کے 9 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، یہو کو خدا نے اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا۔ جب یہو اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوا تو کیا ہوا؟ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے بچھائی اور سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے، یہو بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس طریقے سے بادشاہ جب مقرر کیے جاتے تھے تو ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے میرے مسیحا کا استقبال بھی اسی انداز سے کیا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں زبور کی کتاب میں سے 118 زبور کی 25 آیت میں آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہجوم اس بات سے خوش تھا کہ خدا نے اس بادشاہ کو جس کا ذکر نبیوں کی کتابوں میں ملتا ہے بھیج دیا ہے، لیکن یہ مان لینا ہی کافی نہیں تھا۔ یسوع در حقیقت خود کو وعدہ کیا ہوا مسیح ضرور پیش کر رہا تھا، اور اسی لیے اس نے خود بڑی احتیاط سے یروشلم میں اپنے فاتحانہ داخلے کی مکمل تیاری کی۔ جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں اس کے 21 باب میں 1 سے 6 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تمہیں ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ پاؤ گے، اور انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ گدھی کے بچے پر سواری کوئی اتفاقاً امر نہیں ہے، بلکہ مسیح کا منصوبہ تھا کہ کیونکہ بادشاہی کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ضروری تھا کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر شہر میں سواری کرتا۔ اگر ہم ایک اور حوالے کی مدد سے اس بات کو سیکھیں کہ یسوع مسیح کیوں گدھے پر بیٹھا، تو پہلا سلاطین اس کے پہلے باب کی 33 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ سلیمان کی بادشاہی میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح کا طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ تو بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جاجون کو لے جاؤ، اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسح کریں کہ وہ بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان ہی بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے جیسے ان بادشاہوں کو مقرر کیا گیا، ان کی سواری کھچروں اور گدھوں پر ہوئی ہے، ایسے ہی یسوع مسیح بھی اپنے آپ کو اسی طرح پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ابھی ہم نے سلیمان کی بابت پڑھا ہے کہ جب اسے مقرر کیا گیا، نرسنگا پھونکا گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سلیمان ہی بادشاہ ہے، اور جب لوگ ہوشنا کے نعروں سے اس کی تعریف کر رہے تھے تو یہودیوں نے کہا ان کو چپ کرا۔ لوکا کی انجیل اس کے 19 باب کی 39 آیت میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہاں لکھا ہے، بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا کہ اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میں ان کو کہوں گا چپ کر جائیں تو یاد رکھو اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خدا نے اسرائیل سے وعدہ کیا تھا
کہ میں داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ مقرر کروں گا۔ اور پام سنڈے جو ہے، کھجوری اتوار جو ہے، اسی وعدے کی تکمیل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ نعرے لگا رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے اپنے شاگرد بھی حقیقی طور پر اس کی بادشاہی کی فطرت سے واقف نہ تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے مصلوب ہونا ہے۔ اس لیے ہوشنا کے نعروں کی گونج میں یسوع یروشلم پر روتا ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 19 باب اس کی 41 اور 44 آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری حقیقت مل جاتی ہے۔ جب وہ نزدیک آ کر شہر کو دیکھتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا وہ اس پر رویا اور کہا کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں اپنی سلامتی کی باتیں جانتا۔ اور زکریہ 9 باب کی 9 سے 11 آیت میں پڑھتے ہیں کہ مسیح کی بادشاہی کی فطرت اس کی بادشاہی امن کا باعث ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 36 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی پروف مل جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا فرمایا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم کیا کرتے؟ لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کی بات کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے زمینی بات نہیں کی۔ زمین پر آپ جانتے ہیں کہ لوگ بادشاہیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ لیکن میرا یسوع ایسا کرنے نہیں آیا، بلکہ میرے یسوع نے کیا کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، بلکہ میری بادشاہی آسمان کی ہے۔ اگر میری بادشاہی زمین کی بادشاہی ہوتی تو میں بھی اپنے شاگردوں کو حکم دیتا کہ وہ بھی لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا۔ اور نہ صرف یروشلم بلکہ پوری دنیا میں اس کی بادشاہی ہوگی، اور اس کی بادشاہی کی تصدیق خون کے عہد سے ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کی بادشاہی صرف یروشلم کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح کی بادشاہی موجود ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خدا بندوں کا خدا ہے، اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہی یہ تمام چیزیں ممکن ہوئی ہیں۔ اگر ہم موسیٰ کے عہد کو دیکھیں، خروج کی کتاب اس کے 24 باب کی 8 آیت میں، تب ہمیں ملتا ہے تب موسیٰ نے ان سے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تو موسیٰ نے بھی خون کے عہد کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ اگر ہم مسیح کی بات کریں تو مسیح کے خون کا عہد بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ متی کی انجیل اس کے 26 باب کی 28 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور پروف یہاں ملتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس عہد کو خون کے ساتھ باندھتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح کے خون کے عہد کے بارے میں، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے اس سے قبل کہ وہ مصلوب ہوتے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا، اور ایک جگہ پر وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کیا کہا کہ یہ میرا بدن ہے، اسے لو آپس میں بانٹ لو۔ پھر اسی طرح خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ پیالہ لیا اور اس کے وسیلہ سے کیا بات کی گئی؟ یسوع مسیح نے اس پیالے کو لے کر شکر کیا اور کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے، اور پھر اس پیالے کو ان کو دیا کہ لو اسے بھی آپس میں بانٹ کر پی لو۔ تو یاد رکھیے یسوع مسیح نے اسی طریقے سے اس سارے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے جس بات کے لیے باپ نے اسے زمین پر بھیجا تھا۔ ہمیں ایک اور حوالے کی مدد سے بھی پام سنڈے اور کھجوری اتوار کے متعلق ایک اور جگہ پر ہمیں اس بات کا پروف ملتا ہے۔ اگر ہم اس بائبل مقدس کی آخری کتاب کو دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب اس کے 7 باب کی 9 سے 10 آیت کو پڑھیں تو ہمیں یہاں پر بھی ملتا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کہاں پر کھڑی ہیں؟ ان کی تعداد دیکھیے، لکھا ہے کھجور کی ڈالیاں نہیں ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا،
लाखों की तादाद में एक बड़ी भीड़ खड़ी है जो क्या कर रही है, डालियां लिए अपने हाथों में तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं और उसे लहराकर। आज आप लोगों को देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब खजूरी इतवार आता है जो आने वाले संडे में होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो खजूर की डालियां लिए हुए और उसी बात का ऐलान करते हुए चर्च से निकलेंगे और खुदावंद की उस फतह का ऐलान करेंगे। पाम संडे मसीह की असीम फतह का ऐलान है, और जिसमें यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और पहला कुरिन्थियों 15 बाब की ये 55 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कब्र, मौत और इब्लीस पर फतह पाई है। और ये पाम संडे जो है, ये खजूरी इतवार है, ये मेरे यीशु की फतह का ऐलान करता है। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप तमाम देखने और सुनने वालों को बरकत दे। जितने आप डैनियल सलीम ऑफिशियल पर देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, ताकि आप बड़ी खुशी के साथ यीशु की इस फतह का ऐलान करें, उसके नाम के नारे लगाएं और उसकी जय जयकार करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।